بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاة وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جو دن گزرا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر ہوا اور کس طرح حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے والوں نے بلایا اور کیسے انہیں دھوکہ دیا اور ان کے ساتھ کس طرح سلوک کیا گیا، وہ تمام باتوں کا ذکر کل کر دیا گیا۔ اور آج حضرت مسلم بن عقیل کے جو فرزند تھے ان کے دو فرزندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، آج اسی کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مکہ مکرمہ سے نکلے تھے تو آپ تنہا نہیں نکلے تھے بلکہ اپنے ساتھ دو شہزادوں کو لے کر نکلے تھے کہ جن میں سے ایک کا نام محمد تھا اور دوسرے آپ کے صاحبزادے کا نام ابراہیم تھا۔ یہ دونوں آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس ابن زیاد سے جنگ پر جانے سے پہلے اپنے ان دو شہزادوں کو حضرت خادی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقام میں چھوڑا تھا۔ حضرت خادی شریح یہ کوفہ کے سرداروں میں سے ایک تھے، تو ان کے مکان پر چھوڑا اور کہا کہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا اور نہ آنے کی صورت میں انہیں مدینہ پہنچا دینا۔ یہ آپ نے انہیں کہا اور ان سے وعدہ لیا اور آپ سیدھے جنگ پر گئے اور ظالموں نے شہید کر دیا۔ اور ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس نے یہ اعلان کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے جو دو بیٹے ہیں، جو کوئی انہیں اپنے گھر پناہ دے گا اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس نے اعلان کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے دو شہزادوں کو میرے حوالے جو کرے گا اسے انعام دیا جائے گا، اسے بہترین قیمتی گھوڑے دیے جائیں گے، قیمتی لباس اسے دیا جائے گا، کئی طرح کے انعامات اسے دے دیے جائیں گے۔ جب یہ اعلان ہو گیا تو تمام کوفہ والے حضرت مسلم بن عقیل کے دو شہزادوں کو تلاش کرنے نکل گئے۔ انعام کی لالچ میں اور بہترین عالی شان گھوڑوں کی لالچ میں، لباس کی لالچ میں ہر کوفی حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو تلاش کرنے لگ گیا، یہ سوچ کر کہ یہ اگر ہاتھ لگ جائیں گے تو ابن زیاد کے حوالے انہیں کر دوں گا اور اس کے بدلے میں کچھ انعام لے لوں گا، کچھ مال و دولت لے لوں گا۔ بس یہ اعلان حضرت قاضی شریح نے سنا تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ ایسے حالت میں کیا کرنا چاہیے۔ یہاں پر ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی ان دو بچوں کو گھر میں رکھے گا اس شخص کو شہید کر دیا جائے گا، اس کے گھر والوں کو قتل کیا جائے گا۔ اب کیا کرے؟ اب انہوں نے کہا، بیٹے نے کہا کہ ابا حضور بہتر یہ ہے کہ ان دو بچوں کو مدینہ پہنچا دیا جائے۔ اب مدینہ کیسے پہنچائے؟ اب ان دو شہزادوں کو کیسے سنائے کہ ان کے والد کی شہادت ہو چکی ہے؟ وہ دو شہزادے جن کی عمر حضرت محمد، یہ بڑے بیٹے تھے حضرت مسلم بن عقیل کے، جن کی عمر 9 سال کی تھی، اور حضرت ابراہیم یہ چھوٹے بیٹے تھے کہ جن کی عمر 7 سال کی تھی۔ ان دونوں شہزادوں کو خبر ہی نہیں کہ ان کے والد شہید ہو چکے ہیں۔ بچے ابھی سوچ رہے ہیں کہ ابا حضور نے ہم سے یہ کہا تھا کہ تھوڑی دیر یہاں پر رہنا، میں جا کر میں حضرت ہانی بن عروہ کے حالات دیکھ کر آتا ہوں اور پھر ساتھ میں ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ بچے اسی انتظار میں تھے۔ دن گزر گیا، رات آ گئی، یہاں آپ کی شہادت بھی ہو گئی اور بچوں کو کھانے کے لیے
حضرت مسلم بن عقیل نے کچھ چیزیں لا کر پیش کی. بچے کہتے ہیں کہ نہیں ابا حضور آنے والے ہیں, ہم اپنے والد کے ساتھ ہی کھائیں گے, آپ یہاں سے لے کر چلے جائے. بچے نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. چھوٹے بھائی حضرت ابراہیم بڑے بھائی سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے مدینہ کی گلیاں بہت یاد آ رہی ہے, کافی دن ہو چکا مدینہ چھوٹے ہوئے, مدینہ کے دوستوں سے ملاقات کیے ہوئے, مجھے میرے دوست بہت یاد آ رہے ہیں. پتہ نہیں میرے دوست کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ اتنے دن ہو گئے کوفے آ کر, میں کب مدینہ جاؤں گا, کب اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلوں گا, کب میں مدینہ کی گلیوں میں پہلے کی طرح گھوموں گا. مجھے حضور کا گنبد خضرا یاد آ رہا ہے, مجھے مدینہ منورہ کی پاکیزہ خوشبو یاد آ رہی ہے, مدینے کی ہوائیں یاد آ رہی ہے. معصوم سے بچے تھے, کبھی مدینہ سے باہر نہیں گئے, مدینہ سے باہر کی دنیا جنہیں پتہ نہیں ہے, جن کی عمر 7 سال کی ہے اور 9 سال کی ہے, آل رسول ہے, حضور کے خاندان سے ہے اور حضور کے خون جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے, وہ شہزادے وہ انہیں خبر کیا ہے کہ ان کے والد کو شہید کر دیا گیا, انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ ان کے والد کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے, وہ ابھی اپنے والد کے آنے کے انتظار میں ہے. حضرت خالد شرح رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ان بچوں کی معصوم سی باتوں کو سنا, ان کا دل رہا نہیں گیا. انہوں نے بچوں کو قریب بلایا, سینے سے لگایا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بچوں نے کہا کہ کیا بات ہے, آپ اتنا درد کے ساتھ کیوں رو رہے ہیں, اتنی ہمدردی کے ساتھ ہمارے سینے سے کیوں لگ رہے ہیں, آخر بات کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا تم جس والد کے انتظار میں ہو وہ تمہارے والد اب آنے والے نہیں ہے, کہ جن لوگوں نے تمہیں اپنے پاس بلایا, جو کل تک تمہارے ہاتھ پیر چما کرتے تھے, تمہارے کپڑوں کو لے کر اپنے سروں پر لگایا کرتے تھے, اپنے آنکھوں پر لگایا کرتے تھے, تمہارے جوتوں کو لے کر سروں پر رکھا کرتے تھے, وہی ظالموں نے آپ کے والد کا سر قلم کیا ہے, وہی ظالموں نے آپ کے والد کو شہید کیا ہے اور وہی ظالم تمہیں بھی شہید کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا بچوں یہاں تمہارا رہنا مناسب نہیں ہے, فوراً یہاں سے تم سفر کرو, یہاں سے نکلو اور مدینہ کی طرف چلے جاؤ. ان بچوں نے جب اپنے والد کی شہادت کی خبر سنی ہوگی تو آپ اندازہ لگائیں انہوں نے خود کو کیسے سنبھالا ہوگا. والدہ بھی نہیں ہے, ماں نہیں ہے, ماں مکہ مکرمہ میں ہے, سارا خاندان مکہ میں ہے, آدھا خاندان مدینہ میں ہے, صرف 2 معصوم سے بچے ہیں جو صرف والد کے ساتھ گھومنے پھرنے کی نیت سے کوفہ آئے ہوئے تھے. ظالموں نے والد کو شہید کر دیا اور 2 بچوں کو یتیم کر دیا. جب ان یتیموں نے اس خبر کو سنا کہ اب والد ساتھ نہیں ہے, اب بغیر والد کے اب 9 سال کی عمر میں 7 سال کی عمر میں کوفہ سے مدینہ کیسے جائے, کوفہ سے مدینہ کا سفر کیسے طے کرے. تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا اسد ہے, یہ تمہیں ایک قافلہ صبح کے وقت یہاں عراق سے ہوتے ہوئے مدینہ جا رہا ہے. اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ ان 2 شہزادوں کو صبح فجر سے پہلے اس قافلے کے پاس لے جانا اور قافلے میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو امام حسین کے خاندان سے محبت کر رہا ہوگا, عاشق رسول ہوگا, اس سے کہنا کہ ان لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا ہے, ان کے والد کو شہید کیا گیا ہے, لہٰذا حفاظت کے ساتھ انہیں مدینہ پہنچائے. کسی ایک شخص کو ان 2 بچوں کو حوالے کر دینا اور واپس آ جانا. اسد بن شریح اس شخص نے, اس نوجوان نے صبح کے وقت میں 2 بچوں کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے اور سیدھے یہ عراق کی سرحد پر آتا ہے جہاں سے قافلہ مدینے کو جانا ہے. جب وہاں پر پہنچا تو کیا دیکھا کہ آنے سے پہلے ہی قافلہ آگے سے گزر چکا تھا, قافلہ جا چکا تھا اور بچوں کو کہا کہ بیٹا جو قافلہ جا رہا ہے آگے قافلہ گزر گیا, پیچھے اس کی دھول اور مٹی اڑ رہی ہے. جس طرح سے کئی سارے اونٹ اور کئی سارے گھوڑے گزرنے کے بعد جب دھول اور مٹی اڑ رہی ہوتی ہے, اس کو دیکھ کر یہ اسد کہتا ہے کہ بیٹا وہ دھول اور مٹی نظر آ رہی ہے, تم دوڑ کر وہاں چلے جانا, وہ قافلے کی دھول اور مٹی ہے, اگر میں تمہارے ساتھ وہاں تمہیں لے کر جاؤں گا, یزید کا کوئی نہ کوئی ایک سپاہی مجھے دیکھ لے گا تو پھر وہ مجھے بھی قتل کر دے گا اور میرے والد کو بھی سزا دی جائے گی, میرے گھر کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. تو بہتر یہ ہے میں یہیں پر رکتا ہوں, تم یہاں سے دوڑتے ہوئے فوراً اس قافلے کے ساتھ جا کر تم مل جانا, وہ تمہیں مدینہ پہنچا دے گا. ان بچوں کو بس اشارے سے دکھا دیا کہ وہ راستہ ہے, وہ قافلہ جا رہا ہے, وہ اس کی دھول مٹی ہے, تمہارا کام ہے تیزی سے دوڑو اور جا کر اس قافلے سے مل جاؤ. اتنا کہہ کر اسد نکل جاتا ہے. اب یہاں یہ 2 شہزادے دوڑ رہے ہوتے ہیں قافلے کے ساتھ ملنے
کے لیے, وہاں ملاقات کرنے کے لیے. اتنے میں چھوٹے بھائی ابراہیم کے پیر پر کانٹا چبھ جاتا ہے. اپنے بڑے بھائی سے کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر رک جاؤ اور میرے پیر سے جو خون بہ رہا ہے اس خون کے بہنے کو روک لو اور میرے پیر سے اس کانٹے کو نکال دو, پھر اس کے بعد ہم قافلے کے ساتھ چلنے لگیں گے. بڑا بھائی محمد کہتے ہیں کہ نہیں, اگر تھوڑی دیر ہم رک گئے قافلہ آگے بڑھ جائے گا. قافلہ آگے بڑھ گیا تو پھر کوئی ہمیں مدینہ لے جانے والا نہیں ہوگا. اس قافلے کے ساتھ جانا ضروری ہے, دوڑنا ضروری ہے. چھوٹا بھائی 7 سال کی عمر ہے, جس کو چلا نہیں جا رہا ہے اور پیر میں کانٹا چبھ چکا ہے. یہ وہ شہزادے ہیں کہ ان کی ساری زندگی میں والد نے کبھی انہیں کانٹا چبھنے نہیں دیا, والد نے کبھی زمین پر چلنے نہیں دیا. ہمیشہ اپنے باہوں میں اٹھایا کرتے تھے, اپنے کاندھوں پر لے کر مدینہ کی گلیوں میں گھما کرتے تھے. اچانک ایسے حالات بدل گئے, اچانک ایسا وقت آ گیا کہ اب یہ دوڑ رہے ہیں, پیر زخمی ہے, خون بہ رہا ہے. بڑا بھائی محمد اپنے چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اسی حالت میں گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا ہے. اور چھوٹا بھائی ہے کہ جس کو چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے, وہ زمین پر گر چکا ہے اور بڑا بھائی کھینچ رہا ہے یہ کہہ کر کہ بس تھوڑا سا انتظار کر لے, بس تھوڑا سا درد برداشت کر لے کہ جیسے ہی ہم قافلے میں مل جائیں گے کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو تیرے اس زخم کا علاج کرے گا. مگر کہاں تک درد برداشت کر سکتا تھا بڑا بھائی, کہاں تک اپنے چھوٹے بھائی کو اس تکلیف میں دیکھ سکتا تھا. تھوڑا سا وقت دوڑتے ہوئے بھائی کو گھسیٹتے ہوئے گیا, مگر اس کے بعد حضرت محمد بھی رک جاتے ہیں اور رک کر اپنے بھائی کے اس پیر سے کانٹا نکال کر اس خون کو صاف کر کر دوبارہ کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں. قافلہ اتنی دور نکل چکا ہوتا ہے کہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا, کوئی قافلے کی علامت نظر نہیں آتی. معصوم سے بچے, یہ جو صبح کا وقت ہے, نماز فجر کا وقت ہے, وہ اسی حال میں روتے ہوئے بس چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں. جیسے ہی سورج نکلا ابن زیاد کے اس وقت ایک بدبخت سپاہی کی نظر ان کے چہروں پر پڑی. دیکھا یہ نورانی چہرے یقیناً مسلم بن عقیل کے ہی یہ بیٹے ہیں, یہ کوئی دوسرے نہیں ہو سکتے. پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے, بتاؤ تم کون ہو بتاؤ. یہ سچے تھے, اولاد رسول تھے, جھوٹ نہیں بول سکتے تھے. زبان سے کہہ دیا کہ ہم اسی کے اولاد ہیں کہ جن کے والد کو تم ظالموں نے شہید کیا ہے, ہم اسی کے بیٹے ہیں. بس اتنا سننا تھا. اس ظالم نے انہیں پکڑا اور سیدھے ابن زیاد کے سامنے لے جا کر پیش کر دیا. کہا آپ جس کا انتظار کر رہے تھے, آپ جس کی تلاش کر رہے تھے, وہ یہی دونوں ہیں. ابن زیاد نے کہا ان 2 بچوں کو لے جاؤ اور قید خانے میں بند کر دو. میں یزید کو چٹھی لکھتا ہوں, یزید سے کہتا ہوں کہ یہ دونوں مجھے مل چکے ہیں, اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, تیرا جو حکم آئے گا میں کروں گا. اگر زندہ واپس بھیجنا ہو تو میں دمشق ان 2 بچوں کو وہیں پر بھیج دوں گا, اگر نہیں قتل کرنا ہو تو یہیں پر ان کے سروں کو ان کے جسموں سے جدا کر دیا جائے گا. یہ پیغام لکھ کر وہاں یزید کو ابن زیاد بھیج دیتا ہے اور یہاں قید خانے میں بچوں کو بند کر دیا جاتا ہے. قید خانہ کوفہ کا ہے, کوفہ کی سرزمین ہے, عراق کا یہ ملک ہے. 2 بچے جب قید خانے میں گئے, دیکھا اندھیرا کمرہ ہے, ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. انہیں خبر ہی نہیں کہ قید خانہ کسے کہتے ہیں, انہیں زندگی میں پتا ہی نہیں کہ جیل کس کو کہتے ہیں. 7 سال کی عمر کے جو شہزادے ہوں اور 9 سال کی عمر جن بچوں کی ہو, جو اپنی ساری زندگی گھروں میں قرآن سن کر جو اٹھتے تھے, قرآن سن کر جو سوتے تھے, جن کے گھروں میں اللہ رسول کی باتیں ہوا کرتی تھی, جن کے گھروں میں جبرائیل امین اترتے تھے, جن کے گھروں میں اللہ تعالیٰ اپنی وحی دے کر فرشتوں کو بھیجتا تھا, وہ بچے جنہوں نے قید خانہ نہیں دیکھا, آج اسی قرآن کو پڑھنے والے, آج اسی قرآن پر عمل کرنے والے ان 2 شہزادوں کو جیل میں بند کیے ہوئے ہیں. چھوٹا بھائی ابراہیم اپنے بڑے بھائی محمد سے کہتے ہیں کہ یہ کیسا کمرہ ہے, اتنا اندھیرا ہے جس میں نہ کوئی روشنی ہے, نہ چراغ ہے, نہ کوئی کھڑکی ہے, ہم یہاں کہاں پر آ گئے, یہ کس جگہ میں ہم آ گئے, نہ والد کے دوست یہاں پر ہے, نہ کوئی خاندان والا ہے, نہ کوئی رشتہ دار ہے, نہ کوئی کھانے کو پوچھ رہا ہے, نہ پینے کو پوچھ رہا ہے. ان بچوں نے 3 دنوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں دیکھا تھا. والد کا انتظار تھا اور اس والد کے انتظار میں شہادت کی خبر سن لی. شہادت کی خبر سن کر مدینہ جا رہے تھے, مدینہ بھی نہیں پہنچ سکے, درمیانی راستے میں رک گئے. ابن زیاد نے لے کر قید خانے میں انہیں ڈال دیا. اب بچے ایک دوسرے کے گلے مل کر
رو رہے ہیں کہ ہم کیسے مقام پر آ گئے، اب یہاں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، یہاں سے کیسے ہم جائیں گے۔ ایک دوسرے کے گلے لگ کر دو شہزادوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، دو شہزادے رو رہے ہوتے ہیں۔ اس جیل کا جو داروغہ تھا جس کا نام مشکور تھا، یہ بڑا ہی محب اہل بیت تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، ابن زیاد کا سپاہی ہی تھا۔ ابن زیاد نے ہی اس کو جیل کی نگرانی کے لیے مقرر کیا تھا۔ اس نے جب دو بچوں کی باتوں کو سنا، اس نے کہا کہ اے شہزادو، میں تمہارے خاندان سے یقیناً محبت کرنے والا ہوں، اگرچہ کہ حالات نے مجھے بھی ابن زیاد کا سپاہی بننے پر مجبور کر دیا، اگرچہ کہ حالات سے مجبور ہو کر میں ابن زیاد کے پاس کام کر رہا ہوں، لیکن ہوں تو عاشق رسول، ہوں تو عاشق حسین، ہوں تو تمہارے خاندان سے محبت کرنے والا، تمہارے حالات مجھ سے دیکھے نہیں جا رہے ہیں۔ اس نے اس جیل کی چابی کو کھولا، کہا تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، اپنی انگوٹھی نکالی اور ان بچوں کے ہاتھ میں دیا، کہا یہاں سے خرید چل کر جاؤ گے، قادسیہ کا ایک مقام ہے، وہاں کا جو افسر ہے میرا بھائی ہے، اس کے ہاتھ میں میری انگوٹھی دے دینا اور کہنا کہ وہ تمہیں مدینہ پہنچا دے، بس وہ تمہیں صحیح سلامتی کے ساتھ مدینہ پہنچائے گا۔ اس نے اپنی جان پر کھیل کر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، انگوٹھی دے دی، دو شہزادوں کو بھیج دیا۔ وہ دو شہزادے رات کے اندھیرے میں اس انگوٹھی کو لے کر وہ ساری رات چلتے رہے یہ سوچ کر کہ قادسیہ مقام آ رہا ہے، قادسیہ کے قریب جا رہے ہیں، مدینہ کے قریب جا رہے ہیں، منزل کے قریب جا رہے ہیں۔ انہیں کیا پتا تھا کہ کون سا راستہ مدینہ جائے گا، انہیں کیا پتا تھا کون سا راستہ قادسیہ جائے گا، کہ جنہوں نے کبھی دنیا دیکھی نہیں، جنہیں دنیا کیا ہے پتا نہیں، ظلم کیا ہے پتا نہیں، شہادت کیا ہے پتا نہیں، بھوک کیا ہے پتا نہیں، پیاس کیا ہے پتا نہیں، کہ جن بچوں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی ایک دن کی تکلیف نہیں دیکھی، آج ان بچوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، تکالیف کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ بچے ساری رات گھومتے رہے، صبح ہوئی، دیکھا جس جگہ سے نکلے تھے وہیں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ساری رات اسی جگہ گھوم رہے تھے، انہیں تو راستے کی خبر ہی نہیں تھی، انہیں تو منزل کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ساری رات یہاں گزر گئی، جب صبح ہوئی تو ابن زیاد نے مشکور نامی داروغہ کو بلایا، کہا ان دو بچوں کو لے کر آؤ۔ داروغہ جیل نے کہا کہ میں نے انہیں رات کے اندھیرے میں کل آزاد کر دیا، انہیں چھوڑ دیا۔ ابن زیاد جلال میں آیا، کہا کہ او بدبخت تو نے یہ کیا کر دیا، تجھے کیا ملا انہیں آزاد کر کے، انہیں آزاد کیوں کیا؟ کہا انہیں آزاد کر کے کیا ملا پوچھتا ہے، آج میں نے انہیں آزاد کیا، کل قیامت کے دن حضور میری شفاعت فرمائیں گے۔ کل آقا علیہ السلام قیامت کا دن ہوگا، جب میں بھی حاضر ہوں گا، تو بھی حاضر رہے گا، اور وہ شہزادے امام حسین بھی حاضر رہیں گے، مسلم بن عقیل کے دو شہزادے بھی حاضر رہیں گے۔ حضور سے عرض کریں گے کہ آقا ایسا وقت تھا کہ جس وقت ظالموں نے ہمیں قیدی بنایا ہوا تھا، یہی وہ شخص تھا جس نے ہمیں قید سے آزاد کیا، حضور آپ اس کی شفاعت فرمائیں، تو مصطفیٰ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن جب تو کل قیامت کے دن آئے گا، تیرے ظلم کی وجہ سے تجھے حضور کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، تو جہنمی ہوگا۔ جب اس داروغہ نے یہ باتیں کہی، ابن زیاد نے کہا اگر یہ بات ہے تو آج تجھے میں اس کی سزا دیتا ہوں، آج تیرے لیے عذاب بنتا ہوں۔ اس نے ایک جلاد کو بلایا، کہا یہ عاشق حسین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ امام حسین کی اولاد سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، آج اس کو اس کی سزا دو۔ سزا کیا ہوتی ہے؟ اولاد رسول سے محبت کی سزا، اولاد رسول کو آزاد کرنے کی سزا۔ اس مشکور نامی داروغہ کو یہ ملی کہ جلاد کو بلا کر ابن زیاد نے کہا اس کے جسم پر اس وقت تک کوڑے مارے جائے جب تک اس کی روح نہ نکل جائے، جب تک یہ مر نہ جائے، اور جیسے ہی اس کی روح نکل جائے، مار کھاتے کھاتے جب یہ مر جائے تو اس کے سر کو جسم سے جدا کر دینا۔ یہ سزا ملی اس عاشق رسول کو، یہ سزا ملی عاشق حسین کو۔ اس نے ہنستے ہنستے مشکور نامی داروغہ نے اس کو قبول کر کے ابن زیاد سے کہا اے ابن زیاد اب تیری ایک سزا سے میں مر تو جاؤں گا، لیکن ایک حسرت، ایک آرزو دل میں ایسے ہی باقی رہ جائے گی۔ ابن زیاد نے کہا کون سی آرزو؟ وہ مشکور نامی داروغہ کہتا ہے میری آرزو بس یہ ہے کہ اللہ نے یہ ایک زندگی کیوں عطا فرمائی، اگر خدا 100 زندگی عطا کرتا وہ 100 زندگیاں بھی اولاد رسول پر میں قربان کر دیتا ہوں۔
یہ ایک ہی زندگی اللہ نے کیوں عطا کی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبتیں ان کے دلوں میں یہ پیدا فرما دی تھی۔ اب اس شخص نے اتنا ظلم کیا، ابن زیاد نے، مشکور نامی داروغہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں وہ جو دو شہزادے تھے جہاں ساری رات گھوم کر اسی جگہ پر رکے، دیکھا صبح ہو چکی ہے اور وہاں ایک درخت ہے، بڑا سا درخت، اور اس کے جو جڑیں ہیں وہ کھوکھلی ہے، درخت کے درمیان کا حصہ خالی تھا۔ ان دو بچوں نے دیکھا کہ چلو دن کے وقت میں جا کر یہاں چھپ جاتے ہیں، اگر کسی نے ہمیں اس حالت میں دیکھ لیا، اگر ہم یہاں پر کھڑے ہو، ابن زیاد کا کوئی سپاہی دیکھ لیا، پھر ہمیں ابن زیاد کے پاس لے کر جائے گا۔ ان دو شہزادوں نے خود کو چھپانے کے لیے اس درخت کے اندر چلے گئے اور چھپ کر بیٹھ گئے، اور لوگ اس درخت کے آگے پانی کا چشمہ تھا، لوگ وہاں سے پانی لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک خاتون آئی، ایک کنیز تھی، باندی تھی، اس باندی کے ہاتھ میں ایک ڈول تھا، اس نے آ کر پانی سے جب اس کو ڈول کو پانی میں ڈالا اور چشمے سے پانی اٹھایا تو دیکھا کہ پانی کے اندر دو معصوم بچوں کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس درخت کے کھوکھلے جڑ کے اندر وہ دو معصوم بیٹھے ہیں اور ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کون خاتون ہے، پتہ نہیں یہ ہمیں لے کر ابن زیاد کے پاس جائے گی یا کہاں جائے گی، پتہ نہیں ہمیں کس جگہ پر لے جائے گی۔ وہ ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ اس کنیز نے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو؟ بڑا نورانی چہرہ نظر آتا ہے، ایسے چہرے ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ کہا ہم وہ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ہم وہ ہیں کہ جن سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے تمہیں دیا ہے، ہم وہ ہیں کہ جس کے گھر قدم رکھے جو ہماری خدمت کر لے وہ جنتی ہے۔ فرمایا کہ تم کون ہو بتاؤ؟ فرمایا ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں۔ کنیز نے جب سنا تو کہا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، تم ڈرو نہیں، میں جس کے گھر کام کرتی ہوں، میری جو مالکہ ہے تمہارے خاندان سے بہت محبت کرتی ہے، میں اپنی مالکہ کے پاس تمہیں لے جاتی ہوں۔ دو شہزادوں کو لے کر وہ کنیز اپنی مالکہ کے پاس پہنچی۔ مالکہ نے دیکھا، پوچھا کہ اے کنیز تم یہ کس کو لے کر آئی ہو؟ یہ دو بچے کہاں کے ہیں، کس کے ہیں، اور اس کو محل میں کیوں لائی ہو؟ کنیز نے کہا اے میری مالکہ یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں، یہ وہ بچے ہیں کہ ان بچوں کو آج اگر آپ ان کی خدمت کرو گی اس کا بدلہ تمہیں خبر میں ملے گا، اس کا بدلہ تمہیں قیامت میں ملے گا۔ مالکہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ فرمایا یہ اولاد رسول ہے، یہ اولاد حسین ہے، خانوادہ مصطفیٰ سے ان کا تعلق ہے۔ پوچھا کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ بچوں نے کہا ہم مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں، ہمارے والد کو شہید کیا گیا۔ اس خاتون کو پتا نہیں تھا کہ ان بچوں پر کیا بیتی۔ وہ بچے اس خاتون کو اپنے ظلم کی داستان بیان کرنے لگے، کوفے والوں کی بے وفائی کو بیان کرنے لگے، والد کی شہادت کو بیان کرنے لگے۔ وہ مالکہ ان کی داستان غم سنتی جاتی اور ان کے آنکھوں سے آنسو کو پوچھتی جاتی اور انہیں سینے سے لگاتی۔ اپنی کنیز سے کہا کہ اے کنیز آج تو نے مجھے ایسی خدمت کا موقع عطا کیا ہے کہ جس سے میری آخرت سنورنے والی ہے، آج جا میں تجھے آزاد کرتی ہوں۔ اس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا، ان بچوں کو بہترین طریقے سے نہلایا، انہیں کپڑے پہنائے، ان کے کھانے کے لیے سامنے کھانا رکھ دیا۔ بچوں نے کہا کہ 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، جب بھی کھانے کے لیے ہم لقمہ اٹھاتے ہیں والد کی یاد آ جاتی ہے، کبھی والدہ کی یاد آ جاتی ہے، والد کے بغیر کبھی کھایا نہیں تھا، ماں کے بغیر کبھی سویا نہیں تھا۔ ایسا وقت آ گیا در بدر بھٹک رہے ہیں، در بدر گھوم رہے ہیں، اپنی جان کو بچا رہے ہیں، اور وہ بھی ان لوگوں سے کہ جو لوگ انہی کے خاندان کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو لوگ انہی کے نانا کا خطبہ پڑھتے ہیں، جو لوگ انہی کے نانا پر اتری ہوئی قرآن کو پڑھتے ہیں، ان لوگوں سے اپنی جان بچائے بچائے پھر رہے ہیں۔ ان بچوں نے جب اپنی ساری داستان سنائی، اس مالکہ نے کہا کہ بچوں آج کی رات تمہارے لیے میرا گھر سب سے بہترین مقام ہے، آج کی رات مجھے خدمت کا موقع عطا کرو اور یہیں پر تم آرام کر دو۔ شہزادوں کو اس خاتون نے اپنے ہی گھر کے ایک کمرے کو صاف کر کے انہیں وہیں پر سلا دیا، بہترین بستر اور چادر اور تکیہ ان کے لیے لا کر انتظام کر دیا، اور گھر میں وہ بھی آرام کر رہی تھی۔ اتنے میں اس کا ایک ظالم شوہر آیا جس کا نام حارث تھا، کافی رات گئے وہ حارث گھر میں داخل ہوا۔ بیوی نے کہا
کہ اتنی رات گئے تم کیوں آئے ہوئے ہو؟ تم تو ہمیشہ بہت ہی جلد آ جاتے تھے، آج اتنی رات کیوں ہو گئی؟ اس ظالم حارث نے کہا کہ آج ابن زیاد کے دربار میں گیا ہوا تھا، ابن زیاد نے اعلان کیا جو کوئی مسلم بن عقیل کے بچوں کو لا کر میرے حوالے کرے گا میں اسے بہترین انعام عطا کروں گا، سونا چاندی دوں گا، مال و دولت دوں گا، اسے قیمتی جواہرات دوں گا، موتیات دوں گا، سواریاں دوں گا، اسے بادشاہوں کا لباس دوں گا۔ میں نے جیسے ہی یہ اعلان سنا مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا، اتنا ڈھونڈا، اتنا تلاش کیا، صبح سے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، میں انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے میرے گھوڑے نے دم توڑ دیا، میرا گھوڑا مر گیا انہیں ڈھونڈ کر۔ اس کے بعد میں پیدل ہی نکل گیا، پیدل چل چل کر میں نے اتنا انہیں تلاش کیا میرے پیروں میں چھالے آ گئے، اسی لیے بہت تھکا ہوا ہوں۔ بیوی نے جب یہ بات سنی وہ ڈر گئی، اس نے کہا کہ اے ظالم اللہ سے ڈر، اولاد رسول کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ انہیں قتل کرے اور انہیں شہید کرے اور ظالم کے حوالے کرے، اللہ سے ڈر تیرا کیا حال ہوگا، خبر میں تیرا کیا حال ہوگا، قیامت میں کیا حال ہوگا۔ اس نے کہا تجھے ان باتوں سے کیا واسطہ ہے، تو فوراً جا میرے لیے دسترخوان لگا، بڑا تھک ہار کر آیا ہوا ہوں۔ اس ظالم کو کیا پتا تھا جس کو وہ ڈھونڈ رہا ہے، جس اولاد مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ رہا ہے وہ بچے تو اسی کے گھر میں ہیں، اس کو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی۔ دسترخوان اس کے لیے لگا دیا گیا، اس نے کھا لیا، کھا کر اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، اتنے میں آدھی رات گزری، بچوں نے چیخ مار کر وہ نیند سے بیدار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت محمد دونوں نیند سے بیدار ہوئے اور رونے لگے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ نے اتنی بھیانک چیخ کیوں ماری، کیوں آپ نیند سے بیدار ہوئے؟ کہا کہ اب سونے کا وقت نہیں ہے، ہمارے سونے کا وقت ختم ہو گیا، اب ہمارا بھی جانے کا وقت آ رہا ہے۔ چھوٹے بھائی نے پوچھا یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ بڑے بھائی محمد کہتے ہیں میں نے اب یہ خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا، اس خواب میں ہمارے والد مسلم بن عقیل ہیں اور ساتھ میں حضور علیہ السلام ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حسن مجتبیٰ ہے، یہ سارے جنت میں ٹہل رہے ہیں، جنت میں گھوم رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی نظر بچوں پر پڑی، حضور نے بچوں کو دیکھا، مسلم بن عقیل سے پوچھا کہ اے مسلم تم تو یہاں پر آ گئے مگر بچوں کو ظالموں کے حوالے کر کر آئے ہو، بچے تو ظالموں کے حوالے ہیں۔ مسلم بن عقیل بچوں کو دیکھ کر حضور سے فرماتے ہیں کہ آقا میں تو آ گیا ہوں، اب بس تھوڑی دیر ہے، تھوڑی دیر میں میرے بچے بھی میرے پاس آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بچوں نے یہ سنا تو آپس میں بے انتہا رونے لگے، رونے کی آواز اتنی بڑی کہ جو ظالم سویا ہوا تھا حارث وہ جاگ گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا میرے گھر میں یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ بیوی نے کہا کہ یہ آواز تو کسی کی نہیں ہے، یہ تو تمہیں ایسے ہی کسی پڑوسی کی آواز ہوگی، لہٰذا تم سو جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرے گھر کے کمرے سے آ رہی ہے۔ جب آوازیں بچوں کی رونے کی بلند ہو گئی اس نے چراغ لیا، تلاش کرنے لگا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ جو کمرہ بند تھا جس میں وہ دونوں شہزادے آرام کر رہے تھے، ظالم نے کمرہ کھولا، دیکھا کہ دو بچے ایک دوسرے کے گلے لگ کر آنسو بہا رہے ہیں۔ پوچھا کہ تم دونوں کون ہو اور میرے گھر میں کہاں سے آئے ہو؟ نیک تھے وہ تو متقی پرہیزگار تھے، انہوں نے سچ کہہ دیا ہم مسلم بن عقیل کے دو بیٹے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ اس ظالم نے کہا کہ آج صبح سے شام تک تمہیں تلاش کرتے کرتے میرے گھوڑے نے دم توڑ دیا، تمہیں تلاش کرتے کرتے میرے پیروں میں چھالے آ گئے، میں آج صبح سے شام تک تمہاری تلاش میں نکلا، لیکن تعجب کی بات ہے تم میرے گھر میں سو رہے ہو، میرے گھر میں آرام کر رہے ہو۔ ان دونوں شہزادوں کو وہ ظالم پکڑتا ہے، ان کے چہروں پر تماشا مارتا ہے، انہیں گھسیٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے وہ شہزادے جن کے قدموں کو اگر کوئی چوم لے تو اللہ انہیں جنت نصیب کر دے، ارے وہ شہزادے جن کے نام کے وسیلے سے اللہ گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے، ارے وہ شہزادے کہ جو ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ ان کی دعائیں قبول کر دیتا ہے، ان پاک ہستیوں پر ظالم اپنے ہاتھ سے تماچے مار رہا تھا، معصوموں نے اس کے تماچے کھائے، معصوموں نے رونا شروع کیا، گڑ گڑانا شروع کیا۔ اتنے میں اس ظالم کی بیوی آ گئی، اس نے اپنا سر اس کے قدموں پر رکھا، کہا کہ جو کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ کر لے، مارنا ہو مجھے مار دے، قتل کرنا ہو مجھے قتل کر دے،
سر کاٹنا ہو مجھے کاٹ دے، مگر ان شہزادوں کے ساتھ کچھ نہ کرنا، ان شہزادوں کو چھوڑ دینا کہ انہوں نے آج میرے گھر میں پناہ لی ہے، کل قیامت کے دن اگر حضور پوچھیں گے کہ تو کیا کر رہی تھی جس وقت میرے شہزادوں کو شہید کیا جا رہا تھا، میں حضور کو کیا جواب دوں گی؟ اس ظالم کے سر پر اس نے اپنا سر رکھ دیا، کہا کہ تیرے پیروں کو میں پکڑ کر گراتی ہوں، ان کو چھوڑ دے۔ اس نے پیر سے اپنی بیوی کو مارا، شہزادوں کو گھسیٹا، لے کر مکان سے باہر نکلا، ایک ہاتھ میں تلوار لے لی، اب انہیں لے کر جب دوڑ رہا تھا، بیوی نے روکنے کی کوشش کی مگر رک نہیں پا رہا تھا۔ اچانک سے غلام آیا، غلام کو اس نے دیکھا اور اپنی تلوار غلام کے حوالے کی، کہا کہ غلام اس تلوار کو لے لے اور اس کو پکڑ لے اور لے کر تو ان کے سروں کو تن سے جدا کر دے۔ وہ غلام تھا، غلام کہنے لگا میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے جو اولاد رسول کو شہید کر سکوں، اللہ نے اتنے میرے بازوؤں میں قوت عطا نہیں کی جو میں ان کے سروں کو کاٹ سکوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اور پھر کہا اگر آج میں ان کے جسم سے خون بہاؤں گا، ان کے گلے سے خون بہاؤں گا، کل قیامت کے دن میں حضور کے سامنے کیا چہرہ لے کر جاؤں گا؟ خبر میں جب حضور آئیں گے تو حضور کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ انہیں تکلیف دوں گا تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ وہ رک گیا، اس نے تلوار نہیں اٹھائی، اس نے کہا غلام سے اگر تو نہیں خریدنے قتل کرے گا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ غلام نے کہا تو مجھے قتل کرے اس سے پہلے اے مالک اے ظالم میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ اس نے تلوار اٹھا لی مگر حارث نے اس غلام پر اتنی تیزی سے وار کیا کہ غلام زمین پر گرا اور وہیں پر شہید ہو گیا۔ ان دو شہزادوں کو بچاتے بچاتے غلام نے اپنی شہادت کو پیش کیا، اس نے دیکھا کہ غلام شہید ہو چکا ہے، اب ان شہزادوں کو گھر سے گھسیٹتا ہوا ایک پانی کی نہر کے پاس لے گیا، بیوی پیچھے اسی طرح دوڑ رہی ہے، اس کے ہاتھ کبھی پکڑتی ہے، کبھی پیر پکڑ رہی ہے، کبھی تلوار پکڑ رہی ہے، اس کے سامنے عاجزی انکساری کر رہی ہے، گر گرا رہی ہے کہ ایسا ظلم نہ کر، یہ ستم نہ کر۔ اتنے میں اس کا نوجوان بیٹا آیا، اس نے کہا کہ اے میرے والد تجھ جیسا ظالم اور سخت دل انسان میں نے کسی کو نہیں دیکھا، یہ کیا سلوک کر رہا ہے؟ یہ جو تیری بیوی ہے اپنی بیوی کو مار پیٹ رہا ہے اور شہزادوں کو مارنا چاہتا ہے، اپنے غلام کو تو نے قتل کر دیا، تجھ جیسا ظالم تو کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ نوجوان نے اپنے باپ کو روکنا چاہا، باپ کی تلوار کو پکڑ لیا، باپ نے اپنی تلوار کو بیٹے سے کھینچا اور بیٹے پر حملہ کر دیا، کبھی بیٹے کے ہاتھ کو کاٹا، بیٹے کے سینے کو کاٹا۔ وہ عاشق مصطفیٰ تھا، امام حسین سے محبت کرنے والا تھا، وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹا، کہا کہ امام حسین کے اولاد کے لیے، مسلم بن عقیل کے اولاد کے لیے میں چاہوں اپنی جان کے لیے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ باپ سے لڑتا رہا، باپ سے لڑتا رہا، اس ظالم باپ نے آخر تلوار اٹھائی، اپنے ہی نوجوان بیٹے کا گلا کاٹ دیا، اپنے ہی نوجوان بیٹے کا گلا کاٹا۔ پھر بیوی نے جب اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھا کہ نوجوان بیٹے کی لاش ماں کے آگے تڑپ رہی ہے، اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور پھر اس نے بھی روکنا چاہا، اس ظالم نے اپنی بیوی کے گلے پر بھی تلوار چلا دی۔ اتنا ظلم کیوں کر رہا تھا؟ بس مقصد کیا تھا؟ دنیاوی انعام تھا، مال تھا، دولت تھی۔ یہ حرص اور لالچ اور دنیاوی مال و دولت کی خاطر نہ اولاد کی محبت نظر آ رہی تھی، نہ اس کو اولاد رسول نظر آ رہے تھے، نہ عظمت مصطفیٰ نظر آ رہی تھی، نہ عظمت حسین نظر آ رہی تھی، نہ خانوادہ رسول کا مقام و مرتبہ نظر آ رہا تھا۔ ظالم نے کچھ نہیں دیکھا، بس ایک ہی جنون اس کے سر پر سوار تھا، ایک ہی اس کے پاگل پن تھا کہ مجھے انعام لینا ہے، مجھے بادشاہ سے مال و دولت ملنی ہے۔ ظالم نے اپنی تلوار اٹھائی، دیکھا اب کوئی روکنے والا نہیں ہے، نہ غلام ہے، نہ بیوی ہے، نہ بیٹا ہے، بس ایک تلوار ہے اور سامنے دو شہزادے ہیں۔ اس نے تلوار کھینچی، حضرت مسلم بن عقیل کے بڑے شہزادے پر اس نے اپنی تلوار چلانا چاہا۔ بڑے شہزادے نے کہا کہ ایسا ظلم نہ کرنا، میرا بھائی یہاں بیٹھا ہوا ہے، میرے بھائی کے آگے اگر تو میرے سر کو کاٹے گا تو اس پر کیا بیتے گی، اس بھائی پر کیا بیتے گی۔ اس نے چھوٹے کا سر کاٹنا چاہا، چھوٹے نے کہا کہ میرے سر کو اگر کاٹو گے میں اپنی آنکھوں سے اپنا شہید ہونا دیکھ سکتا ہوں، لیکن میں اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کا شہید ہونا نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے شہید کرو، بڑا کہتا ہے پہلے مجھے شہید کرو۔ عجیب و غریب منظر ہے، عجیب و غریب سما ہے، دو نوجوان، دونوں شہزادے
اس ظالم کے آگے اتنی پیاری سی باتیں کر رہے ہیں، مگر اتنا سخت دل تھا، اس کے دل پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ اس نے تلوار اٹھائی، سب سے پہلے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا، آپ کو شہید کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار چلائی، جسم کو سر سے جدا کیا۔ دو شہزادوں کے معصوم سے جسموں کو، ان کے سروں کو جسم سے کاٹا گیا، جسم الگ کیا گیا، سر الگ کیا گیا۔ دو شہزادوں کے جسم کو لے کر پانی میں بہا دیا گیا، پانی کے چشمے پر چھوڑ دیا، اور ایک تھیلا لے کر اس نے دو شہزادوں کا سر ان تہلوں میں ڈال دیا۔ اب غور کرے کیا عجیب و غریب منظر ہوگا، کیا اہل بیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اہل بیت کی زندگیاں جو گزری ہے بڑی تکلیفوں میں گزری ہے، آل رسول کی زندگیاں بڑی مشکلات میں گزری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کی زندگی کو تکلیف سے بھر دیتا ہے۔ خدا نے سارے نبیوں میں سب سے بلند مقام حضور کو عطا کیا، اور سب سے زیادہ تکلیفیں حضور کے خاندان کو عطا فرمایا۔ جو تکالیف سے حضور کا خاندان گزرا، امام حسین کا خاندان گزرا، سارے انبیاء کی زندگی اٹھا کر پڑھ لے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کے خاندانوں میں کسی نے وہ تکلیف نہیں دیکھی جو حضور کے خاندان نے دیکھی ہے، کسی نے وہ مشکلات کا منظر نہیں دیکھا جو حضور کے خاندان نے دیکھا ہے۔ اس ظالم نے دونوں شہزادوں کو تو شہید کر دیا، ان کے سر لے لیے، تھیلوں میں رکھ لیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک ہی تھا، دنیا کی مال و دولت۔ مقصد ایک ہی تھا، حرص اور لالچ۔ مقصد ایک ہی تھا، دنیا کا عیش و آرام، قیمتی لباس، قیمتی سواری اور قیمتی سونا اور چاندی، یہی تو اس کا مقصد تھا۔ اب آخر انجام کیا ہوا؟ جو کوئی دنیا کے لیے جیتا ہے اور دنیا کے لیے مرتا ہے، جس کو نہ اللہ کو راضی کرنا جس کی زندگی کا مقصد ہو، نہ حضور کو راضی کرنا جس کی زندگی کا مقصد ہو، نہ آخرت کو سنوارنا جس کی زندگی کا مقصد ہو، جس نے اپنا صبح اور شام اور زندگی صرف دنیا دنیا کہتے ہوئے گزار دی، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام دیکھے۔ اس ظالم نے سر اپنے ساتھ لے لیا اور لے کر ابن زیاد کے دربار میں دوپہر کے وقت میں پہنچا۔ ابن زیاد اپنے دربار میں تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ابن زیاد سے کہا، میں تیرے لیے ایسا انعام لایا ہوں، آج تک کسی نے وہ انعام تجھے لا کر نہیں دیا ہوگا۔ اس نے پوچھا کیا انعام ہے؟ کہا ایسا انعام ہے جس کو تو دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا اور مجھے مالا مال کر دے گا۔ ابن زیاد نے پوچھا بتا تو صحیح کیا ہے؟ اس نے تھیلے سے 2 سر نکال کر ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ معصوم 2 سر کس کے ہیں؟ یہ کس کے سر اٹھا کر لایا ہے؟ اس نے کہا کہ تو نے اعلان کیا تھا جو کوئی مسلم بن عقیل کے 2 بیٹوں کا سر لائے گا انعام دوں گا، یہ مسلم بن عقیل کے 2 بیٹوں کا سر ہے، اب میرا انعام نکال، مجھے انعام دے۔ ابن زیاد جلال میں آیا، اس نے کہا کہ تو نے میری اجازت کے بغیر انہیں شہید کیوں کیا؟ میں نے یزید کو یہ پیغام لکھا تھا اگر ان بچوں کو زندہ بھیجنے کے لیے کہو گے میں تمہیں زندہ بھی بھیجوں گا۔ میں نے تو یزید کو لکھ کر بھیجا، اگر یزید نے مجھے دوبارہ پیغام بھیجا کہ یہ 2 بچے زندہ چاہیے تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو نے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی؟ اس نے کہا اگر ان 2 بچوں کو زندہ لے کر آتا، کوفہ کے بازاروں میں لوگ دیکھ لیتے تو مجھ سے چھین لیتے اور چھین کر آپ کے پاس لاتے اور وہ انعام لے لیتے۔ میں نے سوچا کہ زندہ لاؤں گا، کوئی دوسرا دیکھ کر لے لے گا اور وہ انعام لے لے گا، اسی لیے میں نے زندہ لانا مناسب نہیں سمجھا۔ ابن زیاد نے کہا اگر یہ بات تھی ان بچوں کو کہیں چھپا دیتا، مجھے خبر کر دیتا، میں اپنے سپاہی بھیج کر انہیں اپنے پاس بلا لیتا، تو نے بغیر اجازت کے ان کا سر کاٹا کیوں؟ بس اتنا کہا۔ اب ابن زیاد کی باتیں سن کر اس حارث نے کہا کہ چلو بادشاہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کر دیا، اب میرا انعام مجھے دے دو، میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے اس انعام کے لیے بیٹے کو شہید کیا، اس انعام کے لیے غلام کو شہید کیا، اس مال و دولت کے لیے بیوی کو شہید کیا، اب مجھے میرا انعام دے دو۔ اس نے کہا تیرا انعام تو میرے پاس ہے۔ اس نے جلاد کو بلایا، کہا جس طرح اس نے ان بچوں کا سر کاٹا اسی طرح اس کا سر بھی کاٹا جائے، یہ انعام ہے۔ دنیا کے لیے مرنے مٹنے والے کا انجام یہ ہوتا ہے، نہ اس کو دین ملا، نہ اس کو دنیا ملی، نہ اس کو اولاد ملی، نہ اس نے اپنی بیوی کی حفاظت کر پایا، اس کا دین بھی گیا، ایمان بھی گیا، اسلام بھی گیا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، سب کچھ تباہ ہو گیا۔
جس مال کے لیے اتنا اس نے کیا اس کو نہ کیا ملا، نہ انعام، نہ اس کو اس کے خود قتل کے بدلے میں نہ کوئی اچھی خوشی ملی، نہ اچھا کھانا ملا، نہ لباس ملا، نہ گھوڑا ملا، نہ اس کو سواری ملی، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ خدا فرماتا ہے کہ اے بندو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ دنیا تمہیں دھوکہ دے گی جس طرح سے دنیا نے یزید کو دھوکہ دیا۔ اس ظالم نے کیا کیا؟ حضرت امام حسین اور آپ کے آل و اولاد کے ساتھ جو ظلم و ستم کیے، کس لیے کیا؟ حکومت کے لیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے، سلطنت اور بادشاہت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، عہدے کے لیے، اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے، مگر انجام کیا ہوا؟ نہ حکومت قائم رہی، نہ یزید قائم رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر وہ عذاب نازل فرمایا کہ جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ بندے کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پہاڑ سونے کے دو دے دے، اگر ایک پہاڑ سونے کا دے گا اللہ کسی انسان کو، وہ انسان خواہش کرے گا کہ اسے دوسرا پہاڑ مل جائے۔ اگر اللہ اسے سونے کے دو پہاڑ بھی عطا کرے گا تو وہ خواہش کرے گا کہ تیسرا مل جائے۔ حضور فرماتے ہیں انسان کی حرص اور انسان کے پیٹ کو صرف خبر کی مٹی بھر سکتی ہے، خبر کی مٹی کے بغیر نہ اس کا پیٹ بھر سکتا ہے، خبر کی مٹی کے بغیر نہ اس کی حرص نہ اس کا لالچ، یہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ ختم ہوتا ہے صرف بندے کے خبر کے جانے کے بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جب تجھے بھوک لگے ایک روٹی اور ایک پانی کا پیالہ تیرے لیے کافی ہے، ایک روٹی پانی کا پیالہ، بس اتنا تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے استعمال کر، یہی بہتر ہے۔ اس سے زیادہ اگر حرص کرے گا تو تیری آخرت برباد ہو جائے گی، اس سے زیادہ اگر آگے بڑھے گا نہ تجھے دنیا ملے گی نہ تجھے آخرت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے اگر میں تجھے ساری دنیا بھی دے دیتا، ساری دنیا کا بادشاہ تجھے میں بنا دیتا تو اس سے تجھے کتنا چاہیے؟ ساری دنیا کا بادشاہ بھی ہو جائے تو بھی تجھے 2 وقت کی روزی ہی چاہیے، 2 وقت کی روٹی سے ہی تیرا پیٹ بھر سکتا ہے۔ اگر انسان کی اگر بادشاہت بڑھ گئی تو کیا اس کے کھانے کی بھوک بھی بڑھ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 وقت کی روٹی کی بھوک بندے کو رکھی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ بندے میں نے جب تجھ سے وعدہ کر دیا کہ 2 وقت کی روٹی تجھے مل کر رہے گی، جب میں نے وعدہ کر دیا کہ تجھے بھوکا سلاؤں گا نہیں، جب میں نے تجھے وعدہ کر دیا کہ میں تیری روٹی تجھ تک پہنچاؤں گا، تو پھر تو حرام راستہ اختیار کیوں کرتا ہے؟ تو جوے بازی کا راستہ اختیار کیوں کرتا ہے؟ تو شراب اور زنا سود کا راستہ اختیار کیوں کرتا ہے؟ جب میں تجھے حلال طریقے سے 2 روٹی دینے کا میں نے وعدہ کیا ہے، اس کے لیے کیوں مارا پھرتا ہے؟ اس کے لیے کیوں اپنے آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے؟ یہ حدیث قدسی میں خود خدا فرماتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی مبارک زندگی کس طرح سے گزری؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن بیمار تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طبیعت دیکھنے کے لیے جا رہے تھے۔ آپ کے ایک صحابی ملے عمران بن حسین، حضور نے فرمایا کہ عمران میں فاطمہ الزہرا کی طبیعت دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو گے؟ انہوں نے کہا کہ حضور ضرور آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضور نے حضرت عمران بن حسین کو ساتھ میں لے لیا اور سیدھے فاطمہ الزہرا کے مقام پر گئے، دروازے پر دستک دی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو اجازت دی کہ آقا اندر آ جائے۔ حضور نے فرمایا میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ عمران بن حسین ایک صحابی بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فاطمہ الزہرا فرماتے ہیں کہ آقا میری چادر اتنی چھوٹی ہے کہ میں اس چادر سے اگر سر چھپاؤں گی تو پیر کھلے رہ جائیں گے، اگر پیر چھپاؤں گی تو سر کھلا رہ جائے گا۔ اگر آپ اندر آنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے، کوئی دوسرا اندر آنا چاہتا ہے تو کیسے اجازت ہوگی؟ میں تو صرف ایک چادر میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں۔ یہ حضور کے گھرانے کا یہ حال ہے، فاطمہ الزہرا کا یہ حال ہے کہ جن کے پاس ایک چادر تھی اور وہ بھی ایسی چادر کے پیر چھپاتے تو سر کھلا رہ جاتا، سر چھپاتے تو پیر کھلا رہ جاتا۔ ایسی غربت میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، ایسی تندرستی اور ایسی مجبوری، ایسی مفلسی
کہ جس کو آج ہم سوچتے بھی ہیں تو آج روح کانپ جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پرانی چادر تھی، حضور نے باہر سے اپنی پرانی چادر اندر پھینکی، کہا کہ فاطمہ میری چادر سے سر چھپا لو اور تمہاری چادر سے پیر چھپا لینا۔ انہوں نے حضور کی چادر سے سر چھپا لیا اور اپنی چادر سے پیر چھپا لیے۔ حضرت بن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور گھر میں داخل ہوئے۔ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے 2 تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ حضور نے پوچھا 2 تکلیفیں کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ پہلی تکلیف بخار اور بیماری کی ہے، بخار اور بیماری کی اتنی تکلیف ہے جس کو برداشت نہیں کر سکتی، اور دوسری تکلیف بھوک کی ہے، 2 دن سے اتنا بھوک ستا رہی ہے، اس بھوک کی تکلیف ایک برداشت نہیں ہو رہی، اور دوسری بیماری کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنی لختی جگر کو اس حال میں دیکھ کر، اپنی لختی جگر کو اس حال میں دیکھا تو حضور رونے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تم سے بلند مقام اللہ کی بارگاہ میں میرا ہے، اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام بہت بلند ہے۔ تم تو 2 دن سے بھوکی ہوں، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میں 3 دن سے بھوکا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کہی تو حضرت فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ آنکھوں میں آنسو لے کر آپ نے عرض کیا کہ آقا آپ بھی 3 دن سے بھوکے ہیں، اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ آپ کے لیے جنت کا دسترخوان زمین پر اتار دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے دعا کرے، اللہ ان کے لیے آسمان سے دسترخوان جب اتار رہا ہے، اگر حضور دعا کرے تو اللہ حضور کے لیے جنت کا دسترخوان زمین پر اتار دیتا۔ جب فاطمہ الزہرا نے کہا کہ حضور دعا کر دے، اللہ کیا کمی رکھی ہے آپ کے لیے، اللہ آپ کی خاطر زمین پر جنت کے دسترخوان بچھا دے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ میں نے اللہ سے کہا کہ مولا مجھے دنیا میں کچھ نہ دے، مجھے دنیا میں کچھ نہ دے۔ جبرائیل امین آ کر فرماتے ہیں کہ آقا خدا فرماتا ہے اگر آپ حکم دے جو مکہ کے پہاڑ ہیں آپ کے لیے سونے کے بن جائیں گے، آپ جہاں چلیں گے آپ کے پیچھے پیچھے سونے کے پہاڑ چلیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ مولا مجھے ایسی زندگی مت دے۔ حضور نے دعا کی کہ مولا مجھے بادشاہوں والی زندگی نہیں چاہیے، مجھے سلطانوں والی زندگی نہیں چاہیے، مولا مجھے عیش و آرام کی زندگی نہیں چاہیے۔ مولا نے پوچھا کیا میرے مصطفیٰ بتاؤ آپ کو کیسی زندگی چاہیے؟ حضور نے دعا کی اللہم احینا مسکینا وامیتنا مسکینا واحشرنا فی زمرۃ المساکین۔ حضور نے فرمایا کہ مولا مجھے ایسی زندگی عطا فرما ایک دن کچھ کھانے کو مل جائے، کھا کر تیرا شکر ادا کروں گا، ایک دن بھوکا رکھ لے، ایک دن بھوکا رہ کر روزہ رکھ کر صبر کروں گا، ایک دن کچھ کھلا ایک دن بھوکا رکھ، ایک دن کچھ کھلا ایک دن بھوکا رکھ، ایسی زندگی مجھے عطا کر۔ حضور فرماتے تھے کہ مولا جب تک زندہ رہوں مسکینوں جیسی زندگی عطا کر، موت آئے تو مسکینوں کی طرح موت آئے، جب قیامت کے دن قبر سے اٹھوں تو مجھے مسکینوں کے ساتھ قبر سے اٹھا۔ یہ حضور کی دعا تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگیاں کہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ آج ہم امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی یزید کے طریقے پر چل رہی ہے، ہماری زندگی یزید کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ اگر امام حسین کے سچے عاشق تھے تو حسین کے گھر میں تو کئی دنوں سے فاقہ چلتا تھا، مگر کبھی امام حسین نے شکایت نہیں کی، کبھی امام حسین نے اللہ سے نہیں کہا کہ ایسا کیوں ہے، ہمارے گھر میں بھوک کیوں ہے، ہمارے گھر میں ایسے پیاس اور تکلیف کیوں ہے، کبھی اللہ سے دعا نہیں کی، بلکہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ مولا تو جو کچھ ہمیں دینا چاہتا ہے دنیا میں تکلیفوں کے پہاڑ توڑ دے اور اس کا بدلہ ہمیں قیامت اور آخرت میں عطا فرما۔ آخرت کا ایسا یقین تھا۔ آج ہماری زندگیوں میں آخرت کا یقین کہاں ہے؟ ہم نے تو جو کچھ سمجھا یہی زندگی کو سمجھا، ہم نے یہی جینا یہی مرنا، ہم نے تو سب کچھ اسی کو سمجھ رکھا ہے، ہم تو آخرت کے لیے کچھ سودا کرتے ہی نہیں۔ آخرت کا خیال آخرت کا یقین ذہن سے ختم ہو گیا۔ زبان پر ہے مرنا ہے، زبان پر ہے خبر میں جانا ہے، زبان پر ہے قیامت کے دن اٹھنا ہے جواب دینا ہے، لیکن اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ موت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ خبر کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ قیامت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پل صراط کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ حساب و کتاب کے دن کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہے۔ حضور کے ایک صحابی آج بندہ دنیا میں اتنا کھو گیا ہے جس کو سوائے بندے کو آج ایک بندہ مومن کو سوائے آج دنیا کی زندگی اور دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی مال و دولت، اس کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں ہے،
اس کے سوا آج ہمارے ذہنوں میں دنیا کے سوا کوئی خیال آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا خیال تو دور دور تک نہیں آتا، جب بھی خیال آتا ہے صرف دنیا کے لیے، پیٹ کے لیے، کمانے کے لیے، جمانے کے لیے، اس کے سوا کوئی خیال ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے دل مردہ ہو گئے اور حسین کی محبت دل سے نکل گئی اور یزید کا طریقہ ہماری زندگیوں میں آ گیا، ابن زیاد کا، کہ جس یزید نے دنیا کے لیے، مال کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی عیاشی کے لیے امام حسین کو شہید کیا، آج ہم اسی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ حضور کے ایک صحابی تھے ثعلبہ بن حاتب، انہوں نے حضور سے آ کر کہا کہ حضور بہت غریب ہوں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے مال عطا کرے۔ حضور نے کہا کہ نہیں، یہ غلط ہے، ایسی دعا مجھ سے نہ کراؤ۔ انہوں نے کہا کہ حضور نہیں، مجھ سے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے مال و دولت دے۔ حضور نے کہا کہ اللہ تمہیں جتنا دے رہا ہے، جتنا کھلا رہا ہے، پہلے اتنی نعمت کا شکر ادا کرو، جتنی نعمت مل رہی ہے اتنی نعمت کا پہلے شکر ادا کرو، اللہ زیادہ دیے گا تو زیادہ نعمت کا شکر ادا کرنا پڑے گا، جتنا اس کی نعمتیں زیادہ ملے گی اتنا زیادہ تم پر ذمہ داری بڑھ جائے گی اس کا حق ادا کرنے کی، اس کا شکر ادا کرنے کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں حضور، آپ دعا کریں، مجھے مال چاہیے۔ حضور نے پھر سمجھایا، کہا اے میرے صحابی، کیا میری زندگی تیرے لیے نمونہ نہیں ہے؟ کیا میری زندگی تمہارے لیے مثال نہیں ہے؟ اگر میں بھی دعا کروں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے عطا نہیں کرے گا؟ تم دیکھو میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، میں کیسے رہتا ہوں، میرے پاس کون سا تخت ہے، کون سا تاج ہے، کون سی بادشاہت ہے۔ حضور ایک چٹائی پر سویا کرتے تھے، ایک بوریے پر نیچے سویا کرتے تھے۔ حضور کا جو تکیہ ہوتا تھا، کھجور کے پتوں کو ایک چمڑے کی کھال میں لپیٹ کر حضور اپنے سر کے نیچے رکھ کر سویا کرتے تھے۔ یہ حضور کا تکیہ تھا، ایک چٹائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر تھا۔ جب حضور سو کر اٹھتے تو آقا کی مبارک پیٹھ پر چٹائی کا نشان پڑ جاتا تھا، صحابہ دیکھ کر روتے تھے، عرض کرتے تھے کہ حضور آپ کی کیا زندگی ہے، ایک طرف کفار و مشرکین عیش و آرام میں رہ رہے ہیں، کافر اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت کو خدا مان کر اتنا عیش و آرام میں رہتے ہیں، مخملی چادر پر سوتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، ایسی چٹائی پر سوتے ہیں کہ جس کا نشان آپ کی پیٹھ پر پڑا ہے، ایک صحیح طریقے سے بستر بھی آپ کو نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ کر روتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے کہ عمر رو نہیں، آنسو مت بہاؤ، اللہ سے میں نے دعا کی ہے کہ مولا مجھے دنیا میں کچھ نہ دے، مجھے میری اولاد کو آخرت میں سب کچھ دے۔ جب یہ زندگی تھی اس صحابی کو حضور نے کہا کہ نہیں، مجھ سے مال کی دعا مت مانگو۔ انہوں نے کہا حضور میں اس لیے مانگ رہا ہوں، اگر اللہ مجھے عطا کرے گا میں غریبوں میں خیرات کروں گا، میں صدقہ کروں گا، جو مجبور آئے گا مجبور کی مجبوری دور کروں گا، لوگوں کے حقوق ادا کروں گا، اس سے میں اور زیادہ عبادت کر کے اللہ کا محبوب بن جاؤں گا، اپنے جسم سے بھی نماز روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کروں گا، مال بھی ضرورت مندوں کو دے کر میں اللہ کے اور قریب آؤں گا، میں اس نیت سے آپ سے دعا کروا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں اے ثعلبہ، تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم اسے دعا مت کراؤ۔ وہ نہیں مانے تو حضور نے ہاتھ اٹھایا، کہا کہ مولا ثعلبہ کو مال عطا کر۔ حضور نے دعا کر دی۔ یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہونا تھا، حضرت ثعلبہ نے کچھ بکریاں خریدا، کچھ بکریاں خرید کر لائے۔ ان بکریوں میں اتنی برکت ہو گئی کہ جس طرح سے زمین سے چونٹیاں بڑھتی ہیں وہ بکریاں چونٹیوں کی طرح سووں کی تعداد میں بڑھنے لگی، اتنی بڑی۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب مدینہ یہ بستی ہے، اس بستی میں میری اتنی 100 بکریاں نہیں آ سکتی، میں اپنی بکریوں کے لیے مدینہ کے باہر جا کر میں رہتا ہوں۔ وہ مدینہ بستی چھوڑ کر، مدینہ کی پاک سر زمین کو چھوڑ کر اپنی مال اور اپنی دولت کی خاطر وہ مدینہ کے باہر چلے گئے۔ جب تک مدینہ میں تھے 5 نمازیں حضور کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن اپنی بکریوں کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے اب مدینہ سے دور ہو گئے، مسجد نبوی سے دور ہو گئے۔ اب 5 نمازوں کی بجائے 2 نمازوں کو مسجد کے لیے آتے تھے، ظہر اور عصر کو آتے، اور فجر مغرب عشاء یہ 3 نمازوں کی جماعت چھوٹ گئی۔ پھر اس کے بعد ان بکریاں 100 سے بڑھ کر ہزاروں میں ہو گئی۔ جب ہزاروں میں ہو گئی تو دیکھا یہ بستی چھوٹی پڑ رہی ہے، مدینہ سے اور دور چلے گئے۔ جو پہلے دن میں 2 مرتبہ آتے تھے اب وہ 2 مرتبہ کی بھی نماز چلی گئی، اب صرف جمعہ کی 1 نماز کو آنے لگے، صرف جمعہ کی 1 وقت کی نماز کو آتے۔ پھر اس کے بعد اور چند دن گزرے اور اللہ نے مال میں اضافہ کیا اور اتنا بڑھ گیا اب جمعہ کی نماز کو آنے کے لیے بھی مشکل ہو گیا۔
اتنی مصروفیت بڑی، اتنے کام بڑے اور اتنی مشغولیتیں بڑی اور اتنا سنبھالنا، اتنا دیکھنا بڑا کہ مسجد کو آنا 5 وقت کی نماز بھی گئی، 2 وقت کی نماز بھی گئی، جمعہ کی نماز بھی گئی۔ اب اتنا دور ہو گئے، جب حضور علیہ السلام کو پتا چلا کہ حضرت ثعلبہ مسجد نبوی کو آنا چھوڑ گئے، اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے نماز اور جمعہ بھی چھوڑ گئے، تو حضور نے فرمایا افسوس ہے ثعلبہ پر، افسوس ہے ثعلبہ پر، افسوس ہے۔ حضور نے 3 مرتبہ کہا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حکم فرمایا کہ اے نبی، جن لوگوں کو ہم نے مال دیا ہے آپ انہیں حکم دے دے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ اور صدقہ نکال کر اللہ کی راہ میں دے۔ جب اللہ نے حکم نازل کیا، حضور نے ایک پیغام لکھا، ایک خط میں 2 صحابی کو بلایا، ایک قبیلہ بنو سلیم کے تھے، ایک قبیلہ جہینہ کے تھے۔ ان سے کہا کہ جاؤ، یہ فلاں فلاں لوگ ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، میں لکھ کر تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، ان لوگوں کے پاس جا کر اللہ کا حکم سناؤ اور ان سے کہو کہ تم اپنے مالوں سے اتنی زکوٰۃ نکال کر ہمیں دے دو اور 40% زکوٰۃ دے دو، 40% ہمیں صدقہ نکال کر دے دو۔ حضور نے 2 صحابہ کو کہہ کر بھیج دیا۔ وہ 2 صحابہ اکرام جہاں جس کا نام لے کر حضور نے کہا تھا ان کے پاس گئے اور پھر حضرت ثعلبہ کے پاس گئے، کہا کہ اللہ کا حکم آیا ہے، آپ کی جو بکریاں ہیں ان بکریوں میں سے اتنی بکریاں زکوٰۃ میں آپ کو دینا ہے۔ انہوں نے سنا تو کہا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ایک قسم کا ٹیکس ہو گیا، میں اس کو ادا نہیں کروں گا، میں نہیں دوں گا۔ اور ان سے کہا کہ تم پہلے جاؤ، جن کا نام لے کر حضور نے کہا پہلے ان کے پاس جا کر وصول کر کے آؤ، اس کے بعد میں دوں گا۔ وہ صحابہ نکلے، حضرت جو بنو سلیم کے ایک شخص تھے، حضور نے کہا ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس گئے، کہا حضور نے فرمایا ہے کہ آپ کے پاس کئی 100 اونٹ ہے، ان اونٹوں پر زکوٰۃ نکال کر دو۔ بس اتنا سننا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے اونٹوں میں سب سے زیادہ قیمت کے جو اونٹ ہے وہ اونٹ میں اللہ کی راہ میں اس زکوٰۃ میں دینا چاہتا ہوں۔ اتنے قیمتی اونٹ لے کر آئے۔ ان 2 صحابی نے کہا اتنی قیمتی اونٹ کیوں لے کر آئے ہو، اتنی زیادہ قیمت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی معمولی سے بھی آپ دے سکتے ہو، ہم معمولی سے اونٹ بھی لے لیں گے، آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے دل کو خوشی اسی وقت میں مل سکتی ہے جب میں سب سے زیادہ قیمت والا اونٹ اللہ کی راہ میں دوں گا۔ انہوں نے کئی 100 اونٹ دے دیے، صحابہ اکرام لے لیے، واپس آئے۔ ثعلبہ بن حاتم سے کہا کہ اب اللہ کا فرمان ہے آپ بھی اپنی کچھ بکریاں دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسے کیسے دے دوں، میں نے بڑی محنت کی، اس کے بعد میں نے اتنا سب کچھ جمع کیا، اب اتنا کہنے پر دے دوں، نہیں ہوگا، جاؤ، میں پہلے سوچوں گا، سوچنے کے بعد پھر میں کیا ہے اپنا جواب کہوں گا۔ وہ صحابی رسول حضور کے پاس آئے، حضور علیہ السلام سے بات کرنے سے پہلے حضور نے ان کا چہرہ دیکھ کر کہہ دیا کہ ثعلبہ برباد ہو گیا ہے، ثعلبہ کی آخرت برباد ہو گئی۔ میں نے کہا تھا کہ مال کی دعا نہ کرائیں، اس نے مال لے کر اس کے دل میں محبت مال آ گئی، اللہ کی راہ میں دینے سے رک گیا، اب یہاں سے اس کی بربادی شروع ہے۔ حضور کا اتنا کہنا تھا، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، خدا نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی کہاں ہے آپ کا وہ صحابی جو یہ کہتا تھا کہ اگر اللہ مجھے دے گا تو میں اس کی راہ میں دوں گا، جو یہ کہتا تھا کہ اللہ اگر مجھے دے گا میں حقداروں کا حق ادا کروں گا، لوگوں کی مدد کروں گا، کہاں ہے؟ جب میں نے اس کو دے دیا، اپنی طرف سے اپنا فضل دیا، اپنی نعمت دی، اب جب میں اس سے مانگ رہا ہوں میری راہ میں دے تو وہ اپنا وعدہ توڑ دیا، اس نے منہ پھیر دیا۔ اللہ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ وعدہ خلاف کرنے والا ہے، وعدہ توڑنے والا ہے۔ اللہ نے جب یہ آیت نازل فرمائی، ثعلبہ بن حاتم کا ایک رشتہ دار بیٹھا تھا، اس نے جا کر سیدھے کہہ دیا کہ تو نے یہ کیا کیا، اللہ نے تیرے حق میں قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، اللہ نے تجھے جھوٹا کہا، اللہ نے تجھے وعدہ خلافی کرنے والا کہا۔ جب سے اس نے یہ بات سنی وہ گھبرا گئے اور حضور کی بارگاہ میں اپنا کئی سارا مال لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا، عرض کیا کہ حضور اس کو قبول فرمائے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تیرا مال قبول نہ کروں، اس کو لے کر واپس چلا جا، میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ وہ رونے لگے، گر گرانے لگے۔ حضور نے فرمایا اے ثعلبہ تیرا کیا حال ہو گیا؟ پہلے صبح سے شام تک مسجد نبوی میں رہتے تھے، حمامت المسجد کا لقب حضور نے دیا، جیسے مسجد نبوی کا کبوتر حضور کہتے تھے کہ مسجد نبوی چھوڑ کر جاتے نہیں تھے، مسجد نبوی کے دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھتے تھے۔ حضور نے فرمایا وہ غریبی اچھی تھی اس مالداری سے،
جب تک تو غریبی تھا اور تنگس تھا، محتاج تھا، اللہ کے گھر سے لگا ہوا تھا۔ جب سے یہ مال آ گیا تو اللہ کے گھر سے دور ہو گیا، نبی کے در سے دور ہو گیا، نماز سے دور ہو گیا، جمعہ سے دور ہو گیا۔ یہ کیسی تو نے بربادی اپنے لیے مول لی ہے؟ حضور نے جب کہا تو انہوں نے توبہ کی، عرض کیا کہ آقا اب یہ لے لے، دوبارہ نہیں کروں گا۔ حضور نے منع کیا، نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھ سے مال لا لوں، واپس بھیج دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کے پاس لا کر پیش کیا، کہا کہ حضور آپ لے لیں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور نے جس مال کو قبول نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں، میں بھی قبول نہیں کروں گا۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، ان کے پاس لائے، کہا آپ تو میرا مال قبول کر لیجئے، کہا کہ جس کو حضور نے صدیق اکبر نے نہیں لیا میں کیسے لے سکتا ہوں، واپس لے کر چلا جا۔ واپس لے کر چلے گئے۔ جب عثمان غنی کا زمانہ آیا تو اس وقت میں ان کا انتقال ہو گیا، کسی نے ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ بربادی ہے انسان کے لیے، بندے کے لیے۔ حضور نے فرمایا جب تم اپنی زندگی میں دیکھو کہ تمہاری زندگی میں مال آ رہا ہے اور رزق بڑھ رہا ہے، مال دولت کی فراوانی ہے، تو سمجھ جاؤ تمہارے گناہ کی سزا اللہ تمہیں دے رہا ہے، تمہارے گناہ کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ خوش ہونے کے لیے نہیں کہا، کہا کہ افسوس کرو، آنسو بہاؤ کہ تمہاری گناہ کی سزا اللہ تمہیں دے رہا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جو کچھ دینا ہو دنیا میں دے اور آخرت میں تمہیں کچھ نہ دے۔ پھر حضور نے فرمایا اگر تم دیکھو تمہاری زندگی میں تنگی آ گئی، 3 وقت کی جگہ 2 وقت کھا رہے ہو اور 2 وقت بھی صحیح طریقے سے کھانے کو نہیں مل رہا، رزق روزی نہیں مل رہی، کام نہیں مل رہا، در بدر پریشان پھر رہے ہو اور اس کے باوجود بھی نماز کے پابند ہو، غریبی نے تمہیں نماز سے دور نہیں کیا، فقیری نے تمہیں اللہ سے دور نہیں کیا، نماز کے پابند ہو مگر گھر میں فاقہ چل رہا ہے، نماز کے پابند ہو 3 وقت کی جگہ 2 وقت تمہیں مل رہا ہے رزق، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں جو کچھ دینا چاہتا ہے وہ سب کچھ قیامت کے دن کے لیے جمع کر کے رکھا ہے۔ تمہاری نعمت خبر میں تمہیں ملنے والی ہے، یہاں سے اللہ نے سب کچھ تم سے لے لیا اور تمہیں آخرت میں دینا چاہتا ہے، اسی لیے تمہیں 2 وقت کی ہی روٹی دے رہا ہے۔ یہ بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا۔ آج ہم نے کیوں اپنی زندگیوں کو بزرگان دین کے طریقے سے ہٹا لیا ہے؟ کیوں ہماری نظروں میں کیوں آج حضور کی زندگی نہیں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیویاں فرماتی ہے کہ 2 مہینے تک حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ 2 مہینے حضور اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیویاں پانی اور کھجور سے اپنا گزارا کرتی تھی، پانی اور کھجور کھا کر 2 مہینے گزرتے تھے۔ یہ آقا کی مبارک زندگی ہے اور یہی زندگی غوث پاک کی بھی رہی ہے، یہی زندگی خواجہ اجمیر کی رہی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کی عبادت کے راستے پر چلا، یہ اہل بیت ہے، امام حسن امام حسین کی اولاد میں سے حضور غوث پاک ہے، امام حسن امام حسین کی اولاد میں سے خواجہ غریب نواز ہے۔ دیکھیں جو اولاد رسول ہوتے ہیں، جو اولاد حسین ہوتے ہیں، ان کی زندگی بھی ویسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ امام حسین کی زندگی تھی، اولاد رسول کی زندگی ویسی ہی ہوتی ہے جیسے فاطمہ الزہرا کی زندگی تھی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں 1 سال ایسا گزرا کہ 1 سال میں نے زمین سے اگنے والی گھاس کو کھا کر گزارا۔ 1 سال زمین سے اگنے والے جو گھاس ہوتی تھی، سبزہ ہوتا تھا، جو درخت کے پتے ہوتے تھے، غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 1 سال اس کو کھایا، اور جب دوسرا سال آیا تو وہ ہریالی ملنا مشکل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں دوسرے سال میں نے صرف پانی پی کر 12 مہینے گزارا، صرف پانی پی کر 12 مہینے اللہ کی عبادت میں ایسا چھلا کیا۔ جب تیسرا سال جنگلوں میں عبادت کے لیے گئے تو غوث پاک فرماتے ہیں اس تیسرے سال میں اللہ نے ایسا امتحان لیا، نہ 1 سال تک نہ سبزہ کھانے کو ملتا، نہ کوئی پتا کھانے کو ملتا، نہ پانی پینے کو ملتا۔ 12 مہینے بغیر کھائے بغیر پیے صرف اللہ کی عبادت اور ذکر میں لگا تھا۔ یہ ان کی زندگیاں۔ آج ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ یہاں ہم نے 11ویں کر لی اور یہ سمجھ لیا ہم غوث پاک کے عاشق بن گئے۔ 1 سال 11ویں یہاں پر ہو گئی 1 مرتبہ سال میں، اور کھلا دیا چند لوگوں کو، ختم۔ ہم نے سمجھا ہم نے اپنی ذمہ داری ادا ہو گئی، اب اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ اللہ رسول کا ذکر، نہ گناہوں سے بچنا، نہ توبہ کرنا، نہ استغفار کرنا، کچھ نہیں، بس 1 مرتبہ کھلا دو اور سارے گناہ معاف۔ یہ آج ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے۔
عمل چلا گیا، دین کے لیے محنت چلی گئی، ان لوگوں کی قربانی چلی گئی کہ کیسی قربانی سے دین ہمیں ملا ہے، کیا کیا قربانیوں کے بعد آج یہ اسلام ہم تک پہنچا، ساری روئے زمین تک پہنچا۔ بیٹھے بٹھائے کوئی مذہب نہیں پھیلتا، بغیر محنت کیے صرف گھروں میں بیٹھے اور مذہب اور دین اسلام پھیل گیا، ایسا نہیں ہے۔ کیا قربانی تھی اولیاء کی؟ خواجہ اجمیر کو کیا ضرورت تھی؟ حضور خواجہ اجمیر کہاں کے رہنے والے؟ خراسان کے، ایران کے رہنے والے، ایران سے پیدل سفر کر کے ہندوستان کیوں آئے؟ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ساری زندگی اٹھا کر دیکھے، کیا انہوں نے محنت کی ہے دین کے لیے، وہ ہے اصل اہل بیت، یہ ہے خاندان رسول۔ رہتے کہاں تھے، پیدا کہاں ہوتے تھے، انتقال کہاں ہوتا تھا، دین کہاں پھیلاتے تھے؟ 90 لاکھ کافروں کو ہندوستان میں آ کر اسلام قبول کروایا، کلمہ پڑھایا۔ یہ خون حسین کا اثر یہ تھا، خون حسین کا اثر یہ تھا غریب نواز میں کہ آپ کی محنت اور آپ کی مشقت نے ہندوستان سے کفر اور شرک کو مٹا دیا۔ آپ جس سرزمین پر آج حضرت خواجہ اجمیر موجود ہے، اس سرزمین پر ہندوستان میں سب سے زیادہ کفر و شرک وہیں پر ہوتا تھا۔ تاریخ ہندوستان اٹھائے 800 سال پہلے سارے ہندوستان میں سب سے زیادہ بتوں کی عبادت ہوتی تو وہ اجمیر میں ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا اور حضور علیہ السلام کا اشارہ ہوا، ہندوستان میں جہاں سب سے زیادہ کفر ہو رہا ہے وہاں جاؤ اور وہاں سے اس تمام چیزوں کو مٹاؤ۔ حضور علیہ السلام کے حکم پر اتنی دور سے یہاں پر آئے۔ آج ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم جن اولیاء سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے، ان کی تعلیم پر کیوں نہیں عمل کرتے، ان کے طریقے کو کیوں نہیں اپناتے؟ کیوں ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کو ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا؟ آج یہی وجہ ہے کہ یہ امت محمدیہ قدم قدم پر پریشان حال ہے۔ مسلمان آج زمین پر جتنا پریشان ہے، کوئی قوم کوئی مذہب اتنی پریشان نہیں ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا صحابہ کرام کا، مٹھی بھر صحابہ تھے، صحابہ کرام 1,24,000 صحابہ کرام ساری روئے زمین میں، حضور کے تمام صحابہ 1,24,000۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں کتنے صحابہ تھے؟ 313، کافر 1,000، 313 صحابہ کرام روئے زمین پر، مٹھی بھر صحابہ کرام تمام کافروں پر کامیاب ہو گئے۔ اور آج کروڑوں کی تعداد میں اسلام مسلمان قوم سب سے بڑی ہے، اس کے باوجود بھی ناکامی، اس کے باوجود بھی مسلمان ذلیل، اس کے باوجود بھی مسلمان کو کہیں پر پناہ نہیں مل رہی، ہر مقام پر ظلم اور کاٹا جا رہا ہے اسلام اور مسلمان کو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، نہ ہتھیار تھے، نہ تلوار تھے، نہ مال تھی، نہ دولت تھی، بھوکے پیاسے 17 رمضان کو حالت روزے میں گئے اور کافروں کو کاٹا اور کامیاب ہو کر لوٹے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں میں ایمان چٹان کی طرح مضبوط کر دیا تھا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر ایمان نہیں ہے، آج کچھ نہیں ہے، ایمان چلا گیا دلوں سے، صرف ایک نام مسلمان رہ گیا ہے۔ حضور کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، حضور نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى۔ حضور فرماتے ہیں میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا صرف نام باقی رہے گا۔ اگر ہمیں جاننا ہو یہ مسلمان ہے، پوچھنا پڑے گا نام کیا ہے، نام سے ہم جانیں گے کہ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔ حضور نے فرمایا وہ زمانہ آئے گا کہ صرف مسلمان نام سے پہچانا جائے گا۔ پچھلے زمانے میں جب چہرہ دیکھتے پہچان لاتی ہے مسلمان ہے، اس کا چلنا دیکھ کر پہچان لیتے مسلمان ہے، بات کرنا دیکھ کر پہچان لیتے مسلمان ہے، کھانے پینے کا طریقہ دیکھ کر پہچان لیتے یہ مسلمان ہے، اخلاق دیکھ کر پہچان لیتے یہ مسلمان ہے، اس کی باتیں اتنی میٹھی ہوتی سمجھ جاتے مسلمان ہے۔ لیکن آج مسلمان کو پہچاننا ہو تو نام سے پہچاننا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان صرف نام کا رہ جائے گا، اور دوسرا وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن کیا ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا قرآن پڑھنے والی عمل کرنے والی کتاب نہیں ہوگی، قرآن ایک رسم اور رواج والی کتاب بن جائے گی۔ رواج اور رسم کی کتاب کیا کہ کوئی انتقال ہو جائے تو باپ کے نام کا احسان ثواب لکھ کر مسجد میں قرآن رکھ دیں گے، اور نکاح اور شادی میں جہیز میں ایک بہترین ایک پھیٹی لائیں گے مخمل کے لباس میں لپیٹ کر، اور نکاح میں دینے والی ایک کتاب بن جائے گی۔
قرآن ایک رسم کی کتاب بن گئی، رواج کی کتاب بن گئی، عمل کرنے کی کتاب نہیں، پڑھنے کی کتاب نہیں۔ ایک اپنے گھروں میں ایک محراب بنا کر سجا کر اس سجے ہوئے محراب میں مخمل میں لپیٹ کر قرآن کو رکھ لیتے ہیں۔ صرف ہم رمضان میں یا جمعہ کے جمعہ نکالتے ہیں یا رمضان کے رمضان نکالتے ہیں، ایک پارا پڑھ لیا، ختم رکھ دیا اور سمجھ لیا کہ چلو کام ہو گیا۔ کیا دین اور اسلام ایسے پھیلا؟ اہل بیت نے کیا اتنا ہی کیا؟ کیا حضور کے اہل بیت اگر یہ کرتی تو آج کہاں ہمیں دین ملتا، آج کہاں ہمیں اسلام ملتا؟ خواجہ اجمیر اگر نہ آتے تو پتہ نہیں ہم کس کافر کے گھر پیدا ہوتے۔ یہ ان کا احسان ہے، یہ خون حسین کا اثر تھا خواجہ اجمیر میں کہ ان کی خدمت کے صدقے میں، ان کی محنت کے صدقے میں آج ہم مسلمان ہیں۔ اگر وہ محنت نہ کرتے دین کے لیے، اگر ہماری طرح سوچتے کہ ہمیں کیا پڑی ہے، ہمارے لیے تو صرف گھر ہے، دکان ہے، مکان ہے، بیوی بچے ہیں، اتنا سوچتے تو آج ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ آج ان کی قربانیاں ہیں، اس قربانی کے صدقے میں آج ہمیں دین اور اسلام ملا ہے، آج ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ تو آج ضرورت یہ ہے کہ ہم غم حسین کو، شہادت حسین کو اپنی زندگی میں لائیں، ایک عملی طور پر لائیں، سننے کی حد تک نہ رکھیں اس واقعے کو، سننے کی حد تک نہ ہو کہ صرف 2 دن 3 دن گزر گئے اور شہادت کا دن گزر گیا تو چلو پھر پہلے کی طرح زندگی آ گئی۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ شہادت حسین کا اثر سارا 1 سال تک رہنا چاہیے۔ وہ جو ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں، ان کی کوششیں اور ان کا ظلم اور ان پر جس طرح سے تکالیف دی گئی، وہ ساری تکلیفوں کو اپنے ذہنوں میں یاد رکھیں۔ جتنا زیادہ اہل بیت کا ظلم یاد رہے گا اتنا دین کو لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، دین کے لیے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی شہزادوں کی شہادت کی خبر یہاں ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین کو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ امام حسین سمجھ رہے ہیں آپ کے بھائی مسلم بن عقیل اور ان کے بچے صحیح سلامتی کے ساتھ کوفہ میں ہیں اور وہاں پر آپ ان کا کام کر رہے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ امام حسین یہی سمجھ رہے ہیں، انہیں کچھ خبر ہی نہیں یہاں کیا ہو گیا اور آپ کی شہادت ہوئی، بچوں کی شہادت ہوئی، امام حسین کو معلوم ہی نہیں ہے۔ امام حسین ابھی مکہ سے سارا قافلہ لے کر اپنے بیوی کو، بچوں کو اور تمام ساتھیوں کو لے کر 72-70 پر 2 لوگوں کو لے کر امام حسین اب مکہ سے کربلا کا آپ سفر شروع فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو کوئی یہ ماہ محرم کے 2 روزے رکھ لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 10,000 حج اور 10,000 عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اسی محفلوں میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی امام حسین کی شہادت کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے صدقے میں مولا ہم تمام کی مغفرت و بخشش فرمائے، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور اللہ تعالی عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائے اور عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تعالی بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالی قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تعالی حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ الہ العالمین جو بھی جتنے لوگ حاضر ہیں مولا تمام حاضرین کی مغفرت و بخشش فرما دے، تمام حاضرین مجلس کی جائز دعاؤں کو، تمناؤں کو، مرادوں کو قبول فرما۔ جتنے بیمار ہیں مولا ہر بیمار کو شفاء کلی عطا فرما، شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے۔ مولا ہر مومن کی زندگی میں خوشیاں نصیب فرما، ہر مومن کی زندگی میں راحت اور سکون عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری محنتوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین اے مالک مولا باری تعالی ہم تمام کو مولا امام حسین کے غم میں رونے کی توفیق عطا فرما، غم حسین میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اے مالک مولا باری تعالی ہم تمام کو مولا قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما، سکرات کے وقت میں حضور کی زیارت نصیب فرما، مولا گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما۔ مولا ہر ایک مومن کو حاجی بنا دے، ہر مومن کو کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرما دے۔ الہ العالمین ہر مومن کی جائز دعا کو قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاه وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ha ha